بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کا تعارف بھی دوبارہ سے کروا دیتا ہوں، کیونکہ یہ لفظ ہم نے کافی پہلے سنا تھا جب ہم فعل کی بحث شروع کرنے لگے تھے۔ دراصل ورب کے اعتبار سے نا ایسے تمام الفاظ جن سے کوئی فعل بنتا ہے تو اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یا تو وہ لفظ جسے ہم فعل بنا رہے ہیں اس کے حروف اصلی 3 ہوں گے۔ حروف اصلی صرف 3 ہیں، اور 3 حرف سے ایک بھی زائد نہیں ہے اس کے روٹ ورڈ کے اندر۔ 3 حرف ہیں، تینوں حروف اصلی ہیں، انہی سے ماضی مضارع امر نہیں بن رہا ہے، ان کے حروف اصلی کے اندر مادے میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا رہا، اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی، یعنی 3 حرفی۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 حروف والا، لیکن اس کا ایک ایکسٹرا نام رکھتے ہیں کیونکہ صرف 3 حرف ہوتے ہیں، کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں مجرد۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اوپر کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ بنتی ہے جس میں حروف اصلی تو کیا ہے 3، حروف اصلی 3، لیکن پلس یہ کہ نئی چیز پیدا کرنے کے لیے یا اس سے ایک اپنے مقصد کا معنی لینے کے لیے ایک دو حروف کا مادے کے اندر، روٹ ورڈز کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، اور وہ اضافہ آؤٹ آف رول نہیں ہوتا بلکہ اس کے رولز ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی۔ تو ہوتا ہے وہ کیونکہ 3 حرف ہوتے ہیں اصلی، لیکن باقی چونکہ حروف زائد ہوتے ہیں کسی خصوصیت کی بنا پہ، ہم اس کو کہتے ہیں مزید فی۔ مزید فی یعنی ایسا ثلاثی 3 حرفی فعل جس کے اندر کچھ نہ کچھ حروف کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رباعی۔ اس کا نام تھا ثلاثی 3 حرفی، اس کا نام ہے رباعی۔ رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4 حرفی، جس میں حروف اصلی 4 ہیں اور کسی اور کا اضافہ نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی 2 قسم بن جائیں گی، ایک مجرد جس میں کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، اور سیم اس کی طرح دوسرا آئے گا اور اس کا نام ہوگا رباعی مزید فی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد پھر 5 حرفی افعال بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کا نام ہوتا ہے خماسی۔ اس کے اندر بھی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، 5 حرف ہوتے ہیں اصلی، اس کو کہتے ہیں خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ اچھا، یہ جو ثلاثی مجرد ہیں یہ تقریباً ہوتے ہیں 80% یا 80% سے 90% تک، اور رباعی جو ہوتے ہیں یہ 9% اور خماسی صرف 1% ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم یہ جو ثلاثی مجرد مزید فی پڑھ رہے ہیں اس میں 90% تو الفاظ کور ہو گئے۔ ان کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک میں 10-15 الفاظ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو رباعی سے تعلق رکھتے ہوں گے، 2-4 لفظ ایسے ہوں گے جو خماسی سے ہوں گے۔ تو ان کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بھی افعال ہوتے ہیں جن کے اندر اصلی حروف بھی مادے کے اندر 5 ہو سکتے ہیں، اور 5 سے ایک آدھا زیادہ بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم کوئی خاص معنی لینا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ہم زلزلہ دیکھتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض، اس میں زلزلہ، اب یہ 4 کے 4 حروف اصلی ہیں تو وہ رباعی کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ اقشعر، تو اس میں قاف شین عین را، 5 حرف ہیں تو 5 کے 5 ہی حروف اصلی ہیں، تو وہ پھر خماسی میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے چند الفاظ ہیں، یہ 6 قسمیں بن گئی، ان کو ہم کہتے ہیں 6 اقسام۔ یہ اس کا فارسی میں نام نارملی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف کے اندر نا جب بھی کسی صیغے کو انالائز کرتے ہیں نا تو وہ 3 طرح سے کرتے ہیں۔ یا تو وہ دیکھتے ہیں کہ 6 اقسام میں سے وہ کیا ہے، 3 قسموں میں سے کیا ہے۔ 3 بیسیکلی قسمیں کلمے کی بنتی ہیں، اسم،
फेल हर्फ। जब भी कोई लफ्ज हमारे सामने अरबी का आता है तो फौरन आपसे एग्जाम के तौर पे पूछा जाता है, या हमें पहचान होनी चाहिए कि ये अरबी की जो बेसिक 3 किस्में हैं इसम फेल हर्फ, उनमें से क्या है। तो जिसको ये पता चल गया, तो गोया उसको ये पता चल गया कि से अकसाम, 3 अकसाम जो बेसिक है उनमें से ये क्या है। फिर अगर उसे पता चल जाए कि ये फेल है, तो फेल के अंदर हम उससे दूसरे नंबर पे 6 अकसाम पूछते हैं कि बताओ तुम्हें ये तो पता चल गया कि फेल है, अब फेल में से ये कौन सा है, सुलासी है, रुबाई है, खुमासी है। अगर हमें ये भी पता चल गया कि ये 6 अकसाम में से सुलासी मुजर्रद है या मजीद फी है, तो तीसरे नंबर से हमसे वो सवाल होता है जो अभी हमने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये हफ्त अकसाम में से क्या है। 6 अकसाम के बाद 7 के लिए अरबी में या फारसी में जो लफ्ज बोलते हैं वो आता है हफ्त। कहते हैं ना हफ्त रोजा, वीकली जिसको बोलते हैं, 7 से ये रिलेटेड है। हफ्त अकसाम, हफ्त अकसाम का मतलब होता है 7 किस्में। तो हफ्त अकसाम से मुराद वो वाली किस्में होती हैं जो हम सही गैर सही के पढ़ते हैं। मिसाल, अजवफ, नाकिस, महमूज, लफीफ और मुजाफ और सही। ये जो 7 अकसाम हमने पढ़ी थी ना, एक तो सही है, 6 गैर सही हैं। जो 6 गैर सही हैं उनमें 3 मिसाल, अजवफ और नाकिस, और बाकी 3 महमूज, मुजाफ और लफीफ। तो फिर हमें ये पहचान करनी है तीसरे नंबर पे। पहले हमने ये पहचान करनी है कि 3 किस्मों में से क्या है, इसम है या फेल है या हर्फ। अगर हमें फेल का पता चल गया तो फिर हम शीर्षक सामने से देखेंगे कि इन 6 में से वो फेल कौन सा है। अगर ये हमें मालूम हो जाता है तो फिर हम ये देखेंगे कि वो सही है या गैर सही है। तो ये सर्फ की वो एक क्या कहते हैं नक्शा है जो हमारे सामने होना चाहिए। अगर हम सर्फ की चीजों का नक्शा बनाते हैं तो हमारे सामने ये चीजें आती हैं कि शीर्षक साम में से फेल को हम देखेंगे, हफ्तक साम में से देखेंगे। इसकी पहचान करने के बाद आगे हम देखेंगे कि फिर ये माजी है, मुजारे है, अमर है या नहीं है। तो ये एक खाका था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने पढ़ा, और ये चीज आज दोबारा से मैंने इसकी वजाहत कर दी कि शीर्षक साम से क्या मुराद है। तो एक हमारी किस्म जो है सलासी मुजर्रद की, ये मुकम्मल हो गई। इसको अगर एनालाइज करेंगे तो इसमें हमने 6 चीजें पढ़ी हैं। हमने ये पढ़ा कि सुलासी अगर 3 हर्फी फेल होगा और वो मुजर्रद होगा, उसमें कोई हर्फ इजाफी नहीं होगा, तो उसका माजी और उसका मुजारे वो हमारे पास 6 पैटर्न्स के ऊपर आ सकता है। या फ़ाअला, यफ़अलु, या फ़ाइला, यफ़इलु, या फ़ाऊला, यफ़उलु। 3 ये हो गए। उसके बाद फ़ाअला, यफ़इलु, ज़रबा, यज़रिबु। दूसरा नासारा, यंसुरु, यानी फ़ाअला, यफ़उलु। और फिर एक आखिर में बच जाएगा, वो होगा फ़ाइला, यफ़अलु, सामिआ, यस्माउ। पहले पे जेर और आखिरी पे जबर। उनके नाम हम 6 लफ्जों से ही याद रख सकते हैं। मैंने बताया नसारा, जराबा, फतह, सामिआ, हसीबा और करूमा। ये 6 लफ्ज जो हैं उनकी एग्जाम्पल अगर आप याद रख लें तो सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब जो हैं उनकी माजी और उनके मुजारे का पैटर्न आपको याद हो सकता है। मुजारे के पैटर्न से हम अमर भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, और नफी की चीजें भी बना सकते हैं, सवालिया भी बना सकते हैं। वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो ये सलासी मुजर्रद का मुकम्मल खाका। लेकिन मुजर्रद के अंदर और मजीद फी के अंदर एक बुनियादी फर्क ये है कि सलासी मुजर्रद के अंदर ना हमें माजी और मुजारे का पैटर्न तो पता चल जाता है कि फ़ाला या फ़ालू आएगा या फ़ाइला या फ़ीलू आएगा, लेकिन हमें उसका रूट वर्ड पता नहीं होता कि ये लफ्ज बना किससे है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने एक लफ्ज आता है खराजा या खुरुजू, खराजा, फ़अला, यफ़उलु बे यखरुजु। अब खराजा यखरुजु जब हमारे सामने आएगा ना, तो हम इससे ये तो पता कर लेंगे कि खराजा माजी है कि माजी में कोई निकला, या खरुजू पास्ट में और प्रेजेंट में कोई, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई निकलता है या निकलेगा। लेकिन असल रूट वर्ड क्या था जिससे ये बना है, मादा तक भी हमें पता चल जाएगा। जो रूट लेटर्स हैं खा, रा और जीम, ये भी हमें पता चल जाएंगे कि खा, रा और जीम इसके हुरूफ असली हैं और उनका माना होता है निकलना। लेकिन निकलने के लिए द नेम ऑफ एक्शन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है निकलना, वो अरबी में क्या है। तो ये हमें डिक्शनरी से जाके देखना पड़ता है। फिर डिक्शनरी में हमें देखने से मिलेगा जाके असल इसका रूट वर्ड होता है खुरूज।
وہاں سے یہ ماضی مضارع بنتے ہیں. لیکن ثلاثی مزید فی میں ایسا ہوتا ہے کہ روٹ ورڈ اور اس کے جو چیپٹرز ہیں جیسے فعل یا فعلو ہم جس سے بناتے ہیں وہ بالکل سیم ہوتے ہیں. یعنی ثلاثی مزید فی کے اندر جو میں آپ کو ابواب کے نام بتاؤں گا، جیسے مجرد میں فعل یا فعلو بتایا تھا، ایسے جو میں الفاظ 8 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے، جب ان کے نام بتاؤں گا تو آپ کو الگ سے ان کا روٹ ورڈ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈکشنری سے. جو لفظ اس کے باب کا نام ہے اس کے وزن اور پیٹرن پہ آپ کو جو مرضی لفظ آ رہا ہے آپ اسی سے ماضی اور مضارع بنانا سٹارٹ کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ مجرد اور مزید فی میں فرق کہ ثلاثی مجرد کے اندر وہ مادہ اور طرح کا ہوتا ہے اور روٹ ورڈ اور ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈ ہمیں دیکھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ ثلاثی مزید فی کے اندر جو چیپٹر اور باب کا نام ہے وہی اس کے روٹ ورڈ کا نام ہے، اس کے لیے الگ ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو ایک ڈائی اور پیٹرن بتا دیا جائے گا وہی آپ کا روٹ ورڈ ہے، وہی مصدر ہے، وہی نیم آف ایکشن ہے، اسی سے آپ نے کیا کرنے ہیں، فعل بنانے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ مجرد سے زیادہ آسانی اس کے اندر موجود ہے. اب ہم ان 8 ابواب کے نام پڑھتے ہیں. ٹوٹل ثلاثی مزید فی کے اندر 8 ابواب ہیں، اور وہ 8 ابواب کیسے بنتے ہیں اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا. کچھ حروف اصلی سے پہلے باب کا نام ہے افعال. تو دیکھیں فا، عین اور لام 3 حرفوں میں سے ایک حرف کا پہلے شروع میں اضافہ کیا گیا اور ایک حرف کا عین اور لام کلمے کے درمیان میں اضافہ کیا گیا. اور وہ دونوں حرف جو ہیں جب ہم اس کے پیٹرن پہ کوئی اور حرف بھی لے کے آتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ہم نے اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ 3 حروف جو فا، عین اور لام کلمہ کی جگہ پہ ہیں ان کے شروع میں اور ان کے درمیان میں وہی حرف ہونا چاہیے جو ہمیں اس دائیں میں نظر آ رہا ہے. اگر پہلے باب کا نام افعال ہے تو اگر ہم کوئی اس کا اور لفظ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر استعمال کرنے کے لیے تو ہم ایسا حرف سرچ کریں گے جس کے اندر 5 حرف ہونے چاہیے. جیسے اس کے اندر 1 2 3 4 اور 5 حرف ہیں تو ہم اس کا صیغہ بنانے کے لیے نا ایسا ہی لفظ سرچ کریں گے جس کے اندر 5 حرف ہوں گے، جس کے اندر پہلا اور چوتھا حرف جو ہے وہ الف ہونا چاہیے. تو آپ ایسے لفظوں کی اگزامپل اپنی زبان میں سرچ کریں اردو کے اندر کہ اسلام، جیسے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام ایک ایسا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے اندر 5 حرف ہیں، 1 2 3 4 اور 5. شروع میں یہاں پہ بھی الف نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی الف نظر آ رہا ہے، چوتھے نمبر پہ الف ہے، یہاں پہ بھی چوتھے نمبر پہ الف ہے. ضروری نہیں ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا لفظ ہو، بس وہ دکھنے میں اس ڈائی کے مطابق ہونا چاہیے حروف کی تعداد کے اندر. اور فا، عین، لام سے جو ایکسٹرا حروف ہیں وہ اس میں اور اس میں کامن ہونے چاہیے. تو گویا اسلام کا جو لفظ ہے وہ باب افعال کا کیا بن گیا، روٹ ورڈ بن گیا. اب آپ کو اس سے ملتے جلتے جتنے بھی لفظ نظر آ رہے ہیں اردو کے اندر، میں 4 5 اگزامپل اس کی لکھتا ہوں. انعام، ہم کہتے ہیں کہ انعام، یہ لفظ اتنا اردو میں یوز ہوتا ہے، انعام. احسان کرنا، کسی کی اصلاح کرنا، کسی کا اکرام کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب الفاظ کس طرح کے ہیں، احسان، انعام، اصلاح، اسلام، اکرام. یہ سارے لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں کس پیٹرن پہ لگ رہے ہیں، افعال پہ. تو گویا یہ سارے لفظ جو ہیں ہمیں ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باب افعال کے یہ روٹ ورڈ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، ہم اس سے ثلاثی مزید فی کے فعل بنا سکتے ہیں صیغے یا نہیں. جو لفظ بھی اس کے پیٹرن پہ آئے گا وہ خود بخود ہی کیا بن جائے گا، اس کا روٹ ورڈ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اس ثلاثی مزید فی کے باب افعال کو بنانے کا مقصد کیا تھا. اگر ہم نے اس میں 2 3 حرف کا اضافہ کیا تو کیوں کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ کسی وجہ سے حروف زیادہ کرتے ہیں نا. اب میں وجہ یہ بتاتا ہوں کہ فا، عین، لام میں سے باب افعال کے اندر یہ 2 حرف زیادہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ثلاثی مجرد کے باب کے اندر استعمال ہونے والے جو صیغے ہیں ان میں سے اگر کوئی صیغہ ایسا ہے
جو لازم ہے، لازم اور متعدی کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، یا ریپیٹ کر دوں دوبارہ سے؟ ریپیٹ کر دیں پلیز. جی ایک منٹ میں یہ بیٹھ سکتا ہوں، تھوڑا چوٹ لگی ہوئی تھی پاؤں پہ، کھڑا زیادہ دیر نہیں ہوا جا رہا. نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل سارا سر، آپ بیٹھ کے بھی پڑھا سکتے. جی جزاک اللہ. ورنہ فیل اصل میں ہوتا ہے دو طرح سے، ٹرانزٹیو ورب، انٹرانزٹیو ورب. کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل کو بیان کرنے سے ہی مکمل ہو جاتے ہیں، اور کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیں تیسری چیز کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ فیل کس پہ واقع ہوا، وہاں مفعول کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل ہو جاتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اگر اس کو ثلاثی مجرد میں رکھیں نا تو ہمیں مفعول کا معنی حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی عربی کے رول کے مطابق اگر ہم اس کو ثلاثی مجرد کے اندر یوز کرتے ہیں تو عربی کا رول یہ ہو کہ جب تک یہ ثلاثی رہے گا اس کا مفعول نہیں آ سکتا. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے مفعول لے کے آئیں، تو وہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈ کے اندر ایک دو حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں. اب وہ چونکہ ثلاثی مجرد سے نکل جاتا ہے تو وہ قواعد سے بھی باہر نکل جاتا ہے، تو ہم اسے ایزیلی کیا کر سکتے ہیں، کسی اور معنی میں مفعول کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے کوئی چیز اترتی ہے تو اترنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نزلہ. کوئی چیز نازل ہو رہی ہے آسمان سے تو ہم فعل یفعلو ضرب یضربو کے وزن پہ کہہ دیتے ہیں کہ نازل ہونے کے لیے نزلہ ینزلو. نزلہ کا مطلب وہ نیچے اترا، ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا. اب نزل ینزلو کے بارے میں یہ رول ہے کہ نزل ینزلو کا جو نون زا اور لام کا مادہ ہے جب تک یہ ثلاثی مجرد کے اندر رہے گا تو یہ لازم رہے گا، یہ صرف فاعل پہ مکمل ہو جائے گا کہ ایک آدمی اتر گیا. اب اس کے اندر مفعول کہاں سے آیا؟ بات تو ختم ہوگی نا کہ کوئی نیچے اتر آیا یا اترتا ہے یا اترے گا. اب اس میں کوئی تیسری چیز ہم لے کے آ ہی نہیں سکتے، جملہ تو مکمل ہو گیا. لیکن ہم اس کے اندر یہ معنی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو اتارا. اب یہاں پہ تو تین چیزیں آئیں گی نا، ایک اترنا ورب ہو جائے گا، اتارنے والا فاعل ہو جائے گا، جس کو اتارا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا، مفعول. تو جب ہم اس کا ترجمہ اترنے سے اتارنا کریں گے نا تو ہمیں اس کے روٹ ورڈ کے اندر بھی کیا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا پڑے گا. جیسے ہم معنی میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہمیں لفظوں میں بھی کچھ نہ کچھ حرفوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ثلاثی مزید فی کے ابواب بنا لیتے ہیں. تو ثلاثی مزید فی کے جو 8 کے 8 ابواب ہیں ان میں سے پہلا باب، باب افعال جو ہے، اس کی یہ خوبیت ہے کہ وہ ہر لازم فعل کو جو فاعل پہ مکمل ہو جاتا ہے وہ اس کو ایزیلی متعدی بنا دیتا ہے، یعنی وہاں پہ مفعول کی گنجائش کو پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں باب افعال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہر لفظ کو جہاں پہ لازم سے متعدی بنانا ہو وہاں مجرد سے صیغے کو اٹھا کے اس میں یہی شروع میں الف اور چوتھے نمبر پہ الف کا اضافہ کر کے اس کو باب افعال میں لے آتے ہیں، تو خود بخود اس کے اندر مفعول کا ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے، گنجائش اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کو اس کی اب خصوصیت اور وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک فعل کو مجرد سے مزید فی میں لے کے جاتے ہیں اور خاص طور پہ باب افعال میں لے کے جاتے ہیں. نزلہ کو اگر ہم جیسے افعال میں کنورٹ کریں تو جی جی انزال بن جائے گا. جی جی اب وہ میں اس کی پھر جی ماضی مضارع کا طریقہ بتاتا ہوں نا آپ کو. یہ بات جی اگر سمجھ میں آ گئی ہے نا تو اب اس باب افعال سے ماضی مضارع امر نہیں چاروں انشاءاللہ بنانا سیکھتے ہیں. چلیں ان کے یہ دو صیغے رہنے تھے، ان سے ہم ماضی مضارع بناتے ہیں. اب ماضی مضارع کا پیٹرن سمجھ لیجئے کہ ماضی کے اندر سب سے پہلے تو فا عین لام کے جو حروف اصلی ہیں نا ان کو لکھیں گے. جیسے اسلام ہے نا تو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ حروف اصلی کون سے ہیں جو فا عین لام کی جگہ پہ آ رہے ہیں. وہ ہیں سین، لام اور میم. انعام کے اندر کون سے ہیں، نون، عین اور میم. تو سب سے پہلے ہم اس کے روٹ ورڈ میں سے حروف اصلی کو الگ کریں گے اور اس کو یہاں پہ لکھیں گے.
سین لام میم. اب ماضی بنانے کا باب فعال کا طریقہ یہ ہے، آخری حرف پہ تو یونیورسل رول ہے کہ ماضی کے آخر میں ہمیشہ ہی کیا ہوگی؟ زبر ہوگی. تو زبر لگا دیں. اس لیٹر پہ بھی باب فعال کے اندر زبر لگائی جاتی ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے. پہلی تو یونیورسل رول ہے، وہ مجرد میں بھی تھا، مزید فی میں بھی تھا. اس سے سیکنڈ آس لیٹر جو ہے اس پہ زبر لگانا وہ باب افعال کی ماضی بنانے کا طریقہ ہے. اب رہ گیا ہمارے پاس پہلا حرف. اگر تو ہم اس سے پہلے کوئی اور حرف کا اضافہ نہیں کرتے پھر تو یہ مجرد رہ جائے گا. تو مزید فی بنانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں دونوں میں سے ایک الف کو شروع میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور ماضی میں طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی زبر لگائیں گے. اب تین حرف پہ زبر آ گئی، علامہ یا اسیلامہ یا اسولامہ، تو لفظ کیا ہو جائے گا؟ مشکل. تو پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کی ماضی بنائی جاتی. اسلامہ، اس کی ماضی بنانے کے لیے اب آپ افعلا کا پیٹرن یاد رکھ لیں. افعلا، آخری دو حرف پہ زبر، شروع میں باب افعال کی علامت پہ زبر، اور فا کلمہ ساکن. اب جتنے بھی الفاظ ہیں، اسلامہ اس نے اسلام قبول کیا، انعامہ اس ایک شخص نے کسی کو انعام دیا، احسنہ ایک شخص نے دوسرے پہ احسان کیا، اکرامہ ایک شخص نے دوسرے کو عزت دی، اس کا اکرام کیا، اسرافہ خرچ کرنا، اسراف کرنا جس کو عربی میں آتا ہے، ایک شخص نے دوسری چیز کو خرچ کیا. خراجہ کو ہم اخراجہ بنائیں گے، ایک آدمی نے دوسرے کو نکال دیا. داخلہ کا مطلب داخل ہونا، ادخلا کسی ایک شخص نے دوسرے کو داخل کر دیا. تو اس طرح سے قرآن پاک میں انفقہ آتا ہے کہ ایک شخص نے خرچ کیا، نفقہ سے خرچ کرنا، انفقہ خرچ کروانا. اسی طرح آمنا، جو آمنا کا لفظ ہم پڑھتے ہیں آمنتو باللہ، یہ بھی باب فعال ہے. آمنتو، آمنا اس ایک شخص نے ایمان قبول کیا. تو ایک شخص فاعل اور ایمان کیا ہے؟ مفعول. ایمان قبول کیا، تو اس کی جب پوری گردان آتی ہے پھر وہ اسی طرح چلتی ہے، اس کے باقی صیغوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. جب افعال معلوم ہو گیا تو پوری گردان اسی پہ چلے گی. اسلم، اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمتا ان دونوں نے اسلام قبول کیا. اسلمتو میں نے اسلام قبول کیا. اسلمنا ہم سب نے اسلام قبول کیا. اچھا یہ تو اسلمہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، ویسے بھی سین لام میم کا مادہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کے آگے سر کو جھکا دینا، قبول کر لینا. تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات کو مان لیا، ہم کہتے ہیں اسلمنا ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا. تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا. اسلمت، اسلمنا، آمنا. اس طرح ہم ایمان مفصل مجمل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ، تو آمنت بھی باب افعال سے ہے، ماضی ہے، واحد متکلم. اخرجو ان سب نے ان سب کو نکالا، اخرجو من دیارہم قرآن پاک میں آتا ہے. سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم جو تو نے انعام کیا. انعمت باب افعال ہے، ماضی ہے، افعالہ سے بنا ہے، اور واحد مخاطب کا سیکنڈ پرسن کا مذکر کا صیغہ انعمت. اب مضارع جو ہم بنائیں گے نا وہ اسی ماضی سے بنائیں گے. اس کا طریقہ دیکھیے، یہ اسلمہ لکھا ہوا ہے، اس صیغے کے اندر ہم نے اضافہ جو کرنا ہے حروف کا وہ صرف ایک حرف کا کرنا ہے، علامت مضارع کا. یہ لکھا ہوا ہے ماضی میں اسلامہ، شروع میں علامت مضارع کا اضافہ کریں گے یا، آخر میں مضارع کی علامت ہوتی ہے پیش، کیونکہ ماضی میں زبر آتی ہے اور مضارع کے آخر میں ہمیشہ پیش ہوتی ہے. اب جو شروع میں علامت مضارع آ رہی ہے ثلاثی مجرد میں، تو ہم نے ہر جگہ پہ علامت مضارع کو زبر کے ساتھ پڑھا تھا. یضرب، ینصر، یفتح، یسمع.
سب کے اندر یحسبو یا کے اوپر تا کے اوپر، احسبو نحسبو علامت مضارع ثلاثی مجرد میں زبر والی ہوتی تھی. ثلاثی مزید فی کے اندر علامت مضارع ہمیشہ پیش والی ہوگی. جیسے اس کے آخری پہ پیش ہوگا ویسے ہی اس کی علامت مضارع پہ بھی ہمیشہ ثلاثی مزید فی میں پیش ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اب یہاں پہ اس کو یسلمو نہیں بلکہ یو اسلمو لکھنا. اب بن گیا یو اسلمو. جب ہم نے ماضی کے اندر، میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی کے اندر ثلاثی مزید فی کے اندر آخری حرف پہ زبر کے ساتھ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر بھی زبر لگاتے ہیں. اس لیے مضارع بناتے ہوئے جہاں پہ آخری حرکت چینج ہوگی وہاں سیکنڈ لاسٹ حرکت بھی چینج ہو جائے گی. ماضی کے اندر اگر زبر ہے تو مضارع کے اندر زبر کی جگہ پہ زیر آ جائے گی. اب اصل صیغہ مضارع کا یہ تیار ہو گیا، یو اسلمو، اسلامہ یو اسلیمو. لیکن جب یو اسلیمو کا صیغہ بن گیا تو وہاں پہ عرب کی جو فلو ہے بولنے کا وہ آڑے آ گیا. اس لیے کہ کثیر الاستعمال، بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والا جو باب ہے ثلاثی مزید فی میں عرب کے اندر، وہ باب افعال. قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صفحے پہ کوئی نہ کوئی باب افعال کی اگزامپل مل جاتی ہے. قرآن پاک میں اس قدر زیادہ استعمال ہوا یہ. تو ویسے عرب کی بول چال میں ہر کام کروانے کے لیے باب افعال کو ہی استعمال کرتے ہیں بات چیت میں. تو وہاں پہ انہوں نے فلو میں اگر بار بار بولے یو اسلمو، یو احنو، یو انعمو، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے چونکہ آگے والا حرف کیا ہے ساکن، تو انہوں نے مضارع کے اندر سے حمزہ کو بالکل نکال دیا اور ایزیلی پڑھنے کے لیے یسلمو یفعلو بنا دیا. اصل لفظ ہے یو افعلو، لیکن بولنے میں یوز کیا ہوتا ہے یفعلو. تو ہم جتنے بھی مضارع بنائیں گے وہ اصل میں شروع میں حمزہ لکھیں گے لیکن پھر پڑھتے اس کو نہیں پڑھیں گے. یعنی جو بچہ پریکٹس کر رہا ہوگا نا ماضی سے مضارع بنانے کی، اسے چاہیے کہ پہلے وہ الف لکھ کے ساری مضارع کی صیغے بنا لے. جب اسے بنانے آ جائیں پھر اس کے بعد ان کو لکھتے وقت ہمیشہ بغیر الف کے لکھا کرے. یعنی اگر ہم انعام سے مضارع بنائیں گے تو ڈائریکٹ ینعمو نہیں کریں گے، کیونکہ پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ ینعمو کیسے بن گیا. تو پہلے اسلمہ سے یو اسلمو یو انعمو بنائیں، اس کے بعد پھر حمزہ کو درمیان سے نکالیں گے تو ینعمو. قرآن پاک سے اس کی مثال بیان کرتا ہوں. انفقہ، یہ خرچ کرنا، انفقہ، افعل. اب اس سے مضارع بنا یو انفقو، یو انفقو. آخر میں پیش آ گیا، علامت مضارع پہ پیش آ گیا. فا پہ زبر ہے تو یہاں پہ فا پہ زیر، اور نون وہاں پہ بھی ساکن اور نون یہاں پہ بھی ساکن. یو انفقو سے جب ہم درمیان سے حمزہ نکالیں گے اب یہ بنا ینفقو. اس سے قرآن پاک میں صیغہ آتا ہے ینفقو، ینفقانی، ینفقون، تنفقو، تنفقانی، تنفقون، انفقو، ننفقو. تو ہم پہلے پارے کے اندر جہاں سے سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ ایقنا یوقینو سے یوقنون. اسی طرح یؤمنون، یکرمون، یہ تمام یفلحون، افلح یفلح سے یفلحون. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ سارے باب افعال کے ہیں اور ان کے درمیان سے ایک حمزہ کو گرایا ہوا. اصل میں یہ والا جو حمزہ ہے جو اسلمہ کے شروع میں آ رہا ہے یا یو اسلمو کے درمیان میں آ رہا تھا، اس حمزہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ میں نے بتایا تھا حمزہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی. حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے شروع میں تو لگا ہوتا ہے لیکن جب وہ سینٹر میں آتا ہے تو اس کو ہم درمیان سے ہٹا دیتے ہیں. یہ حمزہ آپ نے امر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جب فعل امر کے شروع میں کوئی اور حرف واو فا وغیرہ لگ جائے گا تو حمزہ درمیان سے خود بخود ریموو ہو جائے گا. ایسا حمزہ جو جب سینٹر میں آتا ہے گر جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں حمزہ وصلی. یہ بالکل جب ہم نے معرفہ نکرہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا
الف لام جو تعریف کے لیے، جیسے کتاب کے شروع میں الکتاب، قمر ان کے شروع میں القمر، تو یہ جو الف لام ہے یہ بھی کیا تھا؟ حمزہ وصلی تھا. جب ہم حاضل کتاب کہتے ہیں اصل میں وہ الکتاب ہوتا ہے، لیکن حاضہ کی سینٹر وجہ سے جب وہ درمیان میں آتا ہے تو پھر ہم اسے حاضل کو ڈائریکٹ لام سے ملاتے ہیں، حمزہ کو درمیان میں نہیں پڑھتے، تو اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، جو سینٹر سے ہٹ جاتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے. لیکن حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم کوئی اور حرف لگا بھی دیتے ہیں پھر بھی وہ نہیں گرتا، وہ پڑھنے میں پھر بھی برقرار رہتا ہے. تو یہ جو باب افعال کے اندر حمزہ آ رہا ہے نا، یہ اصل میں قطعی حمزہ ہے، یہ کسی صورت میں نہیں گرنا چاہیے. لیکن جو اس کو مضارع میں گراتے ہیں نا، یہ فلو کو، روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے عرب گراتے ہیں، لیکن ہمیں کسی نہ کسی اور جگہ پہ اس کو واپس اس کی جگہ پہ لے کے آنا ضروری ہے. تو وہ ہم کب واپس لے کے آتے ہیں؟ فعل امر کے اندر لے کے آتے ہیں. فعل امر بنتا ہے مضارع سے. مضارع کی گردان پڑھیں، وہاں پہ جو مخاطب کے 6 صیغے آئیں گے ان سے ہم امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. یسلیمو، یسلیمانی، یسلیمونا، تسلیمو، تسلیمانی، یسلمنا، یفعلنا. اب جب اگلے 6 صیغے آ گئے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ تسلیمو، تسلیمانی، تسلیمونا. اب ہم ان سے بنانا شروع کرتے ہیں فعل امر. کسی کو حکم دینا ہو کہ تم یہ کام کرو تو تسلیمو، تسلیمو. جب ان سے امر بنائیں گے، امر کے اندر جو جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ یہاں پہ اپلائی کرنا شروع کریں. نمبر 1، آخر سے حرکت کو ہٹا کے اسے ساکن کر دیں گے، کیونکہ مضارع کیا ہو جائے گا؟ اخف ہو جائے گا. ایک تو آخر سے حرکت گر گئی. دوسرا کام، علامت مضارع بھی ہٹانی ہے، کیونکہ یہ مضارع کا فعل تو ہے نہیں. اب یہ کیا رہ گیا؟ سلم. تو سین شروع میں ساکن ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. اب ہم یہاں سے حمزہ جو گرا رہے تھے وہ ہم واپس لے آئیں گے. تو جو تو اصلی منہ تھا نا، اصل میں تا ہٹانے کے بعد وہ حمزہ واپس آ گیا، تو یہ امر کا صیغہ بنے گا اسلم. آخر سے ساکن اور شروع سے علامت مضارع جب گرائیں گے نا تو وہ حمزہ واپس آ جائے گا. کیونکہ وہ حمزہ قطعی ہے، اسے گرانا جائز نہیں ہے، تو ہم اسے گرانے کی بجائے فعل امر میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بن جائے گا اسلم. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں تم یہ کام کرو، احسن کما احسن اللہ الیک، تم اچھا، احسن تم احسان کرو، کما احسن اللہ جیسا کہ اللہ تعالی نے بھلائی کی، الیکا تمہارے ساتھ، اسلم تم اسلام قبول کرو، اس بات کو مانو، تسلیم کرو اس چیز کو. اکرم، حدیث مبارکہ میں اکریمو تم سب اکرام کرو، الضیوفہ مہمانوں کا. تو یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں. انفقو فی سبیل اللہ، تم خرچ کرو. انفق، انفقا، انفقو، تم سب خرچ کرو اللہ کے راستے میں. انعمو، تم سب انعام دو، انعم. ٹھیک ہے، اس طرح یہ الفاظ استعمال ہو سکتے. اور سر جب ہم یہ نہیں بنائیں گے، جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھا تھا کہ یہ اسلم جو آپ نے بنایا ابھی حمزہ کے اوپر جو زبر ہے، جی وہ جو رول آپ نے بتایا تھا کہ جو پہلا ہوتا ہے سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہوتا ہے، جو اگر جس میں حذف، اگر وہ زبر ہو تو پھر حمزہ کے اوپر زبر لگتی ہے، اگر وہ پیش ہو تو حمزہ پہ پیش لگتی جی، ہے. وہ یہاں ثلاثی پہ یہ مجرد رول کے لیے، کرتا ہے. وہ اچھا ثلاثی اچھا اچھا. مجرد کے لیے، ثلاثی مجرد کے اندر. اور میں نے یہی فرق اس بات سے پہلے بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد میں جو فعل امر کا حمزہ ہے نا، وہ حمزہ وصلی ہے، وہ ہم نے ایڈیشنلی لگایا تھا امر بنانے کے لیے. جی. یہ جو حمزہ ہے نا یہ ایڈیشنلی نہیں ہے، یہ قطعی ہے، یہ تو اس کا پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے باب افعال کا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلموں میں جو حمزہ ہے وہ باب افعال کا حصہ ہے، اس لیے اس کو ہم چینج بھی نہیں کریں گے. ٹھیک. یہ ماضی میں بھی ایسے ہی رہے گا، مضارع میں بھی ایسے ہی ہوگا، امر میں بھی ایسے ہوگا، نہیں میں بھی ایسے ہی ہوگا. وہاں پہ ہم نے حمزہ کو ایڈیشنلی لگایا تھا امر بنانے کے لیے، اس لیے اس کے اندر چینجنگ کرنا بھی جائز تھا. ٹھیک. اور جب یہ نہیں بنے گا تو یہ تسلیمو سے ہم نے اسلم بنا دیا نا، لیکن نہیں کے اندر کیا ہوگا؟ وہی مضارع کا لفظ جو کہ تسلیمو لکھا ہوا ہے، اس کے ہم صرف آخر سے ساکن کریں گے
اور شروع میں لا لگا دیں گے تو لا تسلم، تم مت قبول کرو، ٹھیک ہے. لا تنعم لا تکرم، لا تکرم المشرکین، مشرکین کا اکرام مت کرو، ان کی تکریم عزت نہ کرو. تو یہ اس طرح سے انزل، اسے نیچے اتارو، لا تنزل، تم مت نیچے اتارو. تو یہ 4 فعل باب افعال کے متعلق آپ کے سامنے آئے. اب قرآن پاک میں اس کی کیا کیا اگزامپل ہیں؟ انا انزلناہ، انزلنا، ہم نے اتارا، ٹھیک ہے. یہ ایک اس کی اگزامپل. وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو فیل کے اندر ارسلا، اللہ تعالی نے بھیجا، ٹھیک ہے. رسالہ کا مطلب بھیجا گیا، اور رسول جسے بھیجا گیا ہو، ارسلا جس نے بھیجا، تو اس کے اندر یہ آ گیا. انعمتا، سورۃ الفاتحہ کی اگزامپل. اخرجو، قرآن پاک میں آتا ہے اخرجو من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دو. انفقتم، وما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو. انفقا، انفقا، انفقو، اس میں جا کے جمع میں آتا ہے سیکنڈ پرسن میں کہ تم سب نے جو خرچ کیا وہ اللہ کے علم میں ہے. وما انفقتم. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تحقیق آپ سب رسولوں نے کیا کر دیا، اپنے پیغام کو پہنچا دیا. لقد ابلغتکم رسالتا، ٹھیک ہے. ابلغتو اگر ہوگا تو میں نے پہنچا دیا، ابلغنا ہم نے پہنچا دیا. افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون میں قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے ایمان قبول کیا. آمنت باللہ، ہم نے اس کی اگزامپل پڑھی. اب مضاعف، لفیف اور ناقص کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی ان کے اندر آتی ہیں. وہ کیسے آئیں گی؟ احبابا، احبابا، افعلا، مضاف کی اگزامپل ہے. آخر میں 2 حرف آ رہے ہیں، عین اور لام ایک جیسے آ رہے ہیں، تو اسے ہم پڑھیں گے احب، اصل ہے احبابا، افعلا کے وزن پہ، لیکن روٹ ورڈ اس کا پھر بھی وہی بنے گا احباب، افعال. لیکن جب ہم اس کی ماضی بنا رہے ہوں گے تو 2 جنس کے، ایک جنس کے 2 حرف جو ہوں گے ہم اسے مرج کر دیں گے. احبا یحب، اصل میں افعل یفعل، احبابا یحببو، لیکن با کو پھر آخر میں مشدد بنا دیں گے. اسی طرح داخل کرنا، اولجا یولیجو، یہ قرآن پاک میں یقین رکھنا. ایقانا یوقینو، اس سے میں نے اگزامپل بیان کی. یوقینون ومما رزقناہم ینفقون وبالآخرۃ ہم یوقینون. اور ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں کھانا کھانے کی، اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھلایا. اور سو کے اٹھنے کی دعا کے اندر الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا. اماتنا، جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کی. تو اماتنا، احیانا، اطعمنا، انزلنا، یہ سب الفاظ باب افعال کے ہیں. ماضی مضارع امر نہیں کا طریقہ میں بیان کر دیا. تو میں 8-10 مصدر اس کے جو ہے آپ کو بھیجتا ہوں، اس سے آپ اس کی ماضی مضارع امر نہیں بنائیے اور ان کی گردانوں کی پریکٹس کیجیے. تو یہ ایک بات جو ہے اس کی یہ تمام رول مکمل ہو گئے. تو اس کے 8 ابواب ہیں. تو 8 ابواب کے اندر یہی چیز ہے، کوئی اس کے اندر ہمیں الگ سے وہ ماضی مضارع کی گردانے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ پریکٹس کے لیے آپ اسے بیان کر لیں. 8 ابواب ہیں، ان میں سے باب فعال کی مکمل جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہ الحمدللہ ہم نے ساری پڑھ لی. بس اب آپ نے ان کی ماضی مضارع امر اور نہیں کی گردان 2-4 الفاظ سے بنا کے اس کی پریکٹس کرنی. جزاک اللہ خیر. سر ایک سوال تھا کہ جس طرح باب فعال ہے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو فار ایگزامپل اسلام ہے، اب اسلمہ جو جی ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ باب فعال میں مصدر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مین روٹ ہے. تو جب ہم نے اس کا جی ماضی بنایا، فرض کریں اسلمہ، تو میں کیسے پتہ کروں گا کہ اس کا مصدر کیا ہے؟ مجھے آٹومیٹکلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلامہ اسلام سے آ رہا ہے، تو اسلام از اے مصدر اسلام ہوا یا اسلامہ. تھوڑا کنفیوز اصطلاح سے ہو رہا ہوں کہ اس کا مصدر مصدر ہے کیسے ہمیں روٹ. سین لام میم، دیکھیں اور اس کا سانچہ ہے افعال کے اوپر.
فا عین لام کو آپ نے سین لام میم سے چینج کر دینا ہے، افعال سے اسلام بن جانا ہے. یہ سانچہ، یہ باب کے جو ہیڈنگ ہوتے ہیں نا، یہ کہہ لیں آپ کا وہ لاگ ایکسپریشن ہوتا ہے، اس کے اندر سارے حروف آپ نے فٹ کرنے ہوتے ہیں. تو جو سر نے ابھی بتایا تھا کہ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہم نے اس کا مفعول بنانا ہے، تو یہاں پہ اسلام اسلامہ تو ماضی ہے، اسلام اس کا باب فاعل کا نام ہے. میرا پوائنٹ یہ کہ پھر یہ مفعول بنانے میں کب کام آئے گا؟ why we have done this، مطلب یہ ہم نے کیوں افعال بنایا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر آپ جی کے سامنے ایک لفظ آتا ہے اسلمہ، جی تو دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ نے اسلمہ کیوں بنایا ہے. جی اگر اسلمہ افعل کے وزن پہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چار حرف ہو گئے نا، حمزہ، فا، سین لام لام، جی عین لام، حمزہ سین لام میم. جی تو ایک بات تو آپ کو کنفرم ہو گئی کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. جی جی یہ پتہ چل گیا کہ یہ تین حرف سے زائد ہے. اب جی آپ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب میں سے سرچ کریں گے کہ بھائی 8 ابواب ہیں ٹوٹل مزید فی کے، تو جس میں تین حرف سے زیادہ ہوتے ہیں، تو جی ان میں سے یہ کس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ جو باقی آپ کے سامنے 7 اور ابواب آئیں گے ان جی کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حمزہ سے اس طرح شروع ہو رہا ہو جیسا کہ افعل میں اسلمہ شروع ہو رہا ہے. ایک بات لفظوں کی جو سمجھنے کی ٹیکنیک ہے نا، وہ تو میں نے یہ بیان کر دی کہ ایک تو آپ کو اسلمہ کے لفظ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے. دوسرا آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مزید فی کے 8 ابواب میں سے یہ باقی 7 بھی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ باب افعال ہے، تو آپ کسی نہ کسی طرح باب افعال پہ پہنچ جائیں گے. یہ لفظوں کی بات ہے جس کو لفظوں میں مہارت حاصل ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے میننگ کی طرف. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لفظوں کی پہچان نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلمہ کے لفظ کا میننگ کیا ہو رہا ہے. تو آپ دو چار اور لفظ دیکھتے ہیں کہ سین لام میم جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس سے لفظ بن رہا ہے سلامتی، ہاں سلامتی میں آنا، اسلام قبول کرنا. تو جب اسلام قبول کرنا اور سلامتی میں آنا لفظ آپ کے ذہن میں آ گیا نا، تو اسلام کا لفظ خود بخود ہی کیا ہے؟ باب افعال ہے، کیونکہ اسلام کا پیٹرن افعال. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ ٹھیک اس کے ٹھیک میننگ کے ذریعے بھی اور اس کے لفظوں کے ذریعے پہنچیں گے افعال پہ ہی. یعنی کہ ہمیں خالی افعال کا نام یاد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سوری باپ کا، ہمیں افعال یا افعلا اور یفعلو کا جو روٹ ہے وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ اسی طرح جی، الفاظ اس کے کہ اوپر چلا افعلا ہمیشہ، کہ افعلا کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ افعال میں ہی یوز ہوتا ہے، جی جی اور یفعلو کا جو وزن ہے وہ ہمیشہ افعال میں ہی یوز ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے یاد رکھا تھا کہ فعلا یفعلو جو ہے وہ ہمیشہ باب نصرہ کا پیٹرن بنے گا. جی اس طرح افعل یفعلو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ماضی افعل یفعلو کے وزن پہ آ رہی ہے یہ باب افعال میں آ سکتی ہے اور کسی باب میں نہیں آ سکتی. تو بیسیکلی تو ہمیں اب وہ جتنے لفظ 6 آپ باب، کو جی جی اس کا مطلب ہے ہمیں وہ 6 بابوں کے مضارع اور ان 8 باب کے مضارع کے جو روٹ ہیں، ورڈ ہیں، وہ بھی یاد ہونے چاہیے، تبھی ہم یہ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کس باب سے چل رہا ہے. جی، لیکن اس کو یاد کرنے کا طریقہ رٹا لگانا نہیں ہے، ایگزامپل کی پریکٹس کرنا ہے. اگر آپ 8-10 لفظوں کو قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں اور 8-10 لفظ مختلف ایگزامپل سے بنا کے دیکھ لیتے ہیں نا، تو دوبارہ آپ کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ 7-8 لفظوں کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے انزلنا، تو اتنی پریکٹس کے بعد بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یفعل باب افعال سے. ٹھیک ہے، میں وہ شیٹ بھیجتا ہوں ابھی انشاءاللہ جس میں ماضی مضارع امر نہیں یہ مطلب بنے ہوئے ہیں گراف سے. اس کے شروع میں آپ یہ ایک روٹ ورڈ لکھیں، اس سے ماضی بناتے جائیں. بس اس کا پہلا صیغہ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں افعل، باقی اس کی گردان آگے لکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ، السلام علیکم.